الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ یہ ہمارا تیسرا جمعہ ہے، ہماری مجلس چل رہی ہے ذکر کی۔ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بیان تو ہمارے استاد جی روزانہ کرتے ہیں، الحمدللہ درس قرآن دیتے ہیں حافظ مولانا نادر صاحب۔ یہ ویسے ضمنی ایک تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے، ویسے ہم نے صرف ذکر ہی کرنا ہے، اپنے دل کے اوپر محنت کرنی ہے۔ انسان کا دل عرش اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے۔ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ اللہ کے گھر کو ہی تو مسجد کہتے ہیں۔ بیت اللہ دنیا کی مسجدوں کی ماں ہے، باقی سب مسجدیں گویا اس کی بیٹیاں ہیں۔ کیا بیت اللہ میں معاذ اللہ رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ورود ہوتا ہے، اللہ کی خاص تجلیات وہاں پر آتی ہیں، وہاں تجلیات ذاتیہ وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اپنے دل کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ذاتیہ اس بندے کے دل پر بھی وارد ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم اپنے گھر کی صفائی تو روزانہ کروائیں تاکہ بدبو نہ آئے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا گھر کہے اس میں گناہ کبیرہ کی نجاست پھیلائیں۔ اس کے گھر کے اندر اگر ہم گناہوں کی نجاست پھیلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف نگاہ رحمت سے کیسے دیکھیں گے؟ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے دل تو شاید سو گئے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسے؟ کہا حضرت آپ وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی اگر یہ حال ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ دل مو گئے، دل مر گئے۔ اس نے کہا حضرت دل کیسے مر گئے؟ فرمایا بھائی سویا ہو اسے جھنجھوڑو تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ اٹھے وہ سویا نہیں، وہ مویا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث جسے سنائی جائے اور اگر پھر بھی نہ جاگے تو وہ سویا نہیں ہے، وہ مویا ہوا ہے۔ جی ہاں، انسان کا دل بسا اوقات گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے مر جاتا ہے، مگر اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل مردہ نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل زندہ ہو گیا تو ہمارے اعمال میں جان آ جائے گی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ زندگی کی بہار آ جائے گی۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیا کیا ہوا عالم بیابان ہو گیا۔ آج ہمارے اعمال بے جان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قلب میں محبت الہی کی وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اس محبت کے ساتھ جو آدمی عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند آ جاتے ہیں۔ اگر دل پر محنت کر کے شیشے کی طرح چمکا دیا جائے تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو کیسی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم کا مقرب اور چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے، اس کے قدم جدھر لگ جائیں زمین کے وہ ٹکڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال مومن کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، جو کہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میری تسبیح کرتا ہے، میرے نام کا ذکر کرتا ہے، انا جلیس مع من ذکرنی، میں اس بندے کا ہم جلیس ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس بندے کے پاس ہوتا ہوں، چونکہ ذکر کی حالت میں بندے کے ساتھ اللہ کی معیت
ہوتی ہے۔ لہذا مومن کو اللہ کی معیت اچھی لگتی ہے، وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا ہے، یہ معیت الہی اسے اچھی لگتی ہے، ذکر الہی میں اسے لذت ملتی ہے، اللہ کا نام سن کر ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو مومن بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ایک مولانا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ تھی بہت بڑی، اس خانقاہ میں مریدین آیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ تو رات تہجد کا وقت تھا، ایک بوڑھا آدمی اٹھا، دو بوڑھے آپس میں لڑ رہے تھے۔ تیسرے شخص نے دیکھا کہ یہ سفید داڑھی والے اتنے بزرگ آدمی، اتنے بوڑھے آدمی یہ لڑ کیوں رہے ہیں آپس میں؟ وہ جو نزدیک گیا اس نے دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میڈا ہے، اور دوسرا بول رہا ہے، دوسرے نے اس کی گریبان کو پکڑا، اسے جھنجھوڑا اور کہا نہیں اللہ میڈا ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں اتنی اللہ کی شدید محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی اپنی ایسی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، گردن کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ یہ زبان سے نہیں کہنا، یہ دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یہ صرف سننا ہے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مہ وحدت فلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ ہو دل مائل میرا ان کی جانب، نہ ہو دل میرا مائل ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، جو ہو سامنا تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم سهل ويسر ولا تعسر، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، حسبي عن سؤالي عليه بحالي سبحان القاهر القادر الكافي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم بارك في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ وہ گناہ معاف فرما جو دن میں کیے، وہ گناہ معاف فرما جو راتوں میں کیے، وہ گناہ معاف فرما جو محفلوں میں کیے، وہ گناہ معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے، یا اللہ جو جان بوجھ کر ہو گئے، جو بھول چوک میں ہو گئے، یا اللہ جو یاد ہے یا جو کر کے بھول چکے ہیں، تمام کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ بری رات سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما، بری مخلوقات سے محفوظ فرما، یا اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین قدم قدم پر اپنا ساتھ نصیب فرما، اپنی دستگیری نصیب فرما، یا اللہ کبھی بھی بے سہارا بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، یا الہ العالمین ہمیں دھتکار نہ دینا، یا الہ العالمین ہمیں دھتکار نہ دینا، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو اچھے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے جن گھروں میں بیمار ہیں ان گھروں میں یا اللہ ان کے پانی میں شفا نازل فرما، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں
ہیں یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ۔ ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا یا اللہ اس کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں کامل حصہ نصیب فرما یا اللہ۔ تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے، خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے یا اللہ۔ آج کے دور میں، اس دجالی اور پرفتن دور میں معیشت تنگ ہو چکی ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، ہر انسان پریشان ہے یا اللہ۔ آمدنیاں کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہے یا اللہ۔ تو برکتوں والی زندگیاں نصیب فرما، اس ذکر کی برکت سے یا اللہ ہماری عمروں میں، ہماری صحت میں، ہماری جان مال کام کاج کاروبار میں، رزق و روزیوں میں یا اللہ برکت نصیب فرما یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا